ڈرامہ سیریل خدا گواہ میں اس بار شیریں اور ارسلان مل کر زائشہ کی عزت کو برباد کرنے کا پورا پلان بنا چکے ہیں، اور یہاں پر سفیان اور زائشہ کی جو شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے، یہاں پر ان کی شادی بھی رک جائے گی، اور سفیان جو کہ آخرکار اپنی فیملی کی باتوں پر یقین کرنے لگے گا اور زائشہ کو ہی قصوروار ٹھہرانے لگے گا، کیونکہ اسے دکھایا جائے گا کہ ارسلان کا زائشہ کے ساتھ افیئر تھا۔ وہ سفیان کے سامنے روئے گی، گڑ گڑائے گی، اسے اپنی سچائی بتائے گی، لیکن سفیان یقین نہیں کرے گا۔ لیکن آگے چل کر یہاں پر عریشہ ہی ہوگی جس کی وجہ سے سفیان کے سامنے زائشہ کی سچائی آئے گی، کیونکہ یہاں پر رافع جو کہ اب عریشہ کا کافی خیال رکھنا شروع ہو چکا ہے، تو عریشہ کو لگے گا کہ رافع، عالیہ چچی اور زائشہ سبھی لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں، برا تو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے لیکن آج تک انہوں نے ہمارا سب کچھ برداشت کیا، اور پھر یہاں پر رافع اور عریشہ کے تعلقات بہت زیادہ اچھے ہو جائیں گے اور یہاں پر یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل کہانی میں آپ لوگ دیکھیں گے ارسلان جو کہ فضا کے پاس جاتا ہے، اسے جا کر کہتا ہے کہ اپنی اماں کو صاف صاف بتا دو کہ تمہارے جو کزن کا رشتہ آیا ہے نا، انہیں صاف صاف منع کر دیں اور انہیں کہہ دیں کہ تمہارا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ اور ارسلان جسے لگتا ہے کہ میرے گھر والے میری شادی فضا سے کروا دیں گے، لیکن آگے چل کر جب شیریں ارسلان اور فضا کے رشتے کے خلاف ہو جائے گی تو یہاں پر ارسلان کو بھی لگے گا کہ میں نے اپنی ماں کی بات مان کر بہت برا کیا، اور پھر یہاں پر عریشہ اور ارسلان کو اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتاوا ہونے لگے گا، اور دوسری طرف سفیان جو کہ اپنی ماں کے جال میں پھنس کر یہاں پر زائشہ سے نفرت کرنے لگا تھا، تو اس کے سامنے جب زائشہ کی سچائی ظاہر ہو جائے گی تو اسے بھی یہاں پر بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا اور شیریں کے خلاف تو اس کی اولاد کھڑی ہو جائے گی۔ دوسری طرف عریشہ جس کی یہاں پر طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو رافع اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے اور اسے انجیکشن لگتا ہے، تو واپسی پر عریشہ کو گاڑی میں نیند آ جاتی ہے، اور نیند آنے کی وجہ سے وہ رافع کے کندھے پر سر رکھ کر سو جائے گی، اور گھر پہنچنے پر جب اس کی آنکھ کھلے گی تو وہ دیکھے گی کہ رافع نے تو اسے پورے راستے نہیں جگایا، اور رافع اسے کہتا ہے کہ شاید تمہیں انجیکشن کی وجہ سے نیند آ گئی تھی، اور گاڑی سے اتر کر عریشہ کے لیے دروازہ کھولتا ہے، تو عریشہ کو یہ بات بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، اور پھر نیکسٹ ڈے شیریں جو کہ اپنے پلان کو پروسیڈ کرنے والی ہے، یہاں پر زائشہ کے گھر پہنچ جاتی ہے اور زائشہ سے کہتی ہے کہ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، تم نے سفیان کے ساتھ باہر جانا ہے، اور پھر شیریں عریشہ کے کمرے میں جاتی ہے، اسے جا کر سارا پلان بتاتی ہے، لیکن عریشہ سوچتی ہے کہ ہم زائشہ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، اور اپنی ماں سے بھی کہہ دیتی ہے کہ امی کسی لڑکی کی عزت خراب کرنے سے بہتر ہے کہ اسے جان سے مار ڈالیں، ایسا نہ ہو کہ زائشہ کے ساتھ غلط کرنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہی کچھ غلط ہو جائے، لیکن شیریں تو ارادہ کر ہی چکی ہے، اپنے پلان سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف عالیہ جو کہ اس بار رافع کو سمجھا رہی ہے کہ کل بھی تم عریشہ کو ہاسپٹل لے جانا، اسے جا کر اچھی طرح سے چیک کروا لینا اور اپنے آفس سے چھٹی کر لینا، اور میرے اپنے گھر میں بھی تو بیٹی ہے، تو مجھے بھی کسی اور کی بیٹی کا خیال رکھنا ہے۔ اور عریشہ جو کہ عالیہ کی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے تو اسے دل میں بہت زیادہ برا فیل ہونے لگتا ہے کہ یہ سب لوگ میرے بارے میں کتنا اچھا سوچتے ہیں، اور ایک ہم لوگ ہیں کہ ہم زائشہ کے ساتھ کتنا زیادہ برا کرنے جا رہے ہیں۔ تو آگے چل کر یہاں پر عریشہ ہی ہوگی جس کی وجہ سے سفیان اور زائشہ کے تعلقات دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو دوستو آگے چل کر شیریں کو دکھایا جائے گا کہ اس کی اپنی اولاد ہی اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، اور اس سین کا کس کس کو انتظار ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔